بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حالات سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و آباد۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کی تھی، تو اس سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگا تھا، صراط مستقیم مانگا تھا، سورہ بقرہ سے صراط مستقیم کی ساری تفصیل کو ہے۔ سورہ فاتحہ کا جواب جو ہے نا، وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو کے این قرآن تک جاری رہے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ بتا دوں کہ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ اس میں چونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو اس میں گائے کا حصہ ہے، تو اسی کے نام سے آثار صحابہ اور احادیث سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے وہ روایت میں آیا ہے۔ اچھا، یہ سورت ویسے تو مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں حج کے وقت بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے نا باصطلاح مفسرین جو ہے وہ مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مدینہ طیبہ میں اس کا سب سے پہلے نزول شروع ہوا تھا، اور مختلف زمانوں اور مختلف موقعوں پہ جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو منی کا مقام پہ نازل ہوئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اس وقت جو ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے 80-90 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگر سورہ بقرہ کے ہم فضائل دیکھیں تو یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت اور بہت سارے احکامات پر مشتمل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی شخص پورے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہ پڑھ سکے، نہ جان سکے، تو وہ کم سے کم سورہ بقرہ کو پڑھ لے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ نے کرتبی میں نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کبھی جادو نہیں چلے گا۔ تو جادو ٹونے کے برے اثرات یا اثرات بد کو بھگانے کے لیے یا اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنام القرآن ہے، یعنی ہر چیز کا ایک افضل حصہ ہوتا ہے نا، اعلیٰ ترین حصہ، تو اس کی جو ہر آیت ہے وہ نزول کے اعتبار سے 80 فرشتے جو ہے نا وہ اس آیت کو گھیرے ہوئے آتے تھے، اور یہ جو ہے نا وہ آیت نازل ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم کا مغز آپ کہہ لیں، قرآن کریم کی جو افضل ترین حصہ یا صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اس لیے فضائل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو تمام آیت قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ بھی ابن کثیر کی روایت ہے، اور ترمذی کی بھی یہی روایت ہے کہ جو آیت الکرسی ہے، کیونکہ وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور آیت الکرسی جو ہے وہ ایسی آیت ہے جو تمام قرآن پاک میں افضل اور اشرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اس کے اہل و عیال یا کوئی اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج وغیرہ کوئی ناگوار چیز جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ان آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی دیوانے یا مخبوط الہوا شخص پہ پڑھی جائیں تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟ 4 آیتیں ہیں شروع سورہ بقرہ کی، تو 3 آیتیں درمیانی ہیں یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو منزل وغیرہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں مروج ہے، پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ ساری آیتیں شامل ہیں۔ اچھا، پھر سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم، کام کرو، اور 1000 نہیں ہے یعنی رک جاؤ، جن چیزوں سے رکتے ہیں ان کو نہیں کہا جاتا ہے، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبر اور قصص ہیں یعنی جو قصے ہیں قوموں کے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ 12 سال انہوں نے صرف سورہ بقرہ یہ پہلے 2.5 سپارے سمجھنے اور پڑھنے میں لگائے، جبکہ وہ اہل زبان تھے، عربی ان کو آتی تھی، اور ہم لوگ کیسے فٹافٹ اس سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ ہمارا نہ فہم ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ عمل اور سوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے صورت 8 سال میں مکمل کی، 8 سال میں۔ تو لوگ اس کے اوپر اتنا، اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کامل ترین وحدانیت کا ذکر ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور پھر جو ہمارے زندگی میں جو ہم پیش آمدہ جو مسائل ہیں، نکاح، طلاق، رضاعت، اور پھر وراثت، دوسری شادی، مہر، اور بچوں کی پرورش، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی خلاقیات کا جو احاطہ ہمارا قرآن پاک کا جو حصہ کرے گا وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ تو بہت ساری جو جزیات ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو سورہ بقرہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ مردے کے سرانے بیٹھ کے پڑھا جائے، تو مردے کے سرانے بیٹھ کے پڑھنے کے وقت سے پہلے اس صورت سے آپ گزر جائیں، تاکہ آپ کو زندگی کے رموز اور زندگی کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طور پہ سمجھانا چاہتا ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا یہ مطلب ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک بھید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے، نہ ان کو جاننے کے پیچھے پڑنا چاہیے، البتہ ان کی تلاوت کا حکم ہے، ان کو ٹھیک سے ادا کرنے کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کے شک کے بارے میں سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کتاب کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ حق کتاب ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کسی بھی بات کے بارے میں اگر ہم شبہ کا جاننا چاہیں کہ کیا جو ہے کس وجہ سے شک پڑتا ہے، تو کسی بھی کلام میں اشتباہ یا شبہ ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو، ٹھیک ہے نا، یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ تو اول صورت جو ہے، یعنی یہ جو کلام ہے یہ تو بنایا وہی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں تو کسی قسم کا شک یا کسی قسم کی گنجائش شک کی وہ نکل ہی نہیں سکتی۔ باقی ہے سمجھنے والے میں کہ جو ہے وہ اس میں جس کو سنایا گیا اس کے فہم میں کوئی خرابی ہو۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، نازل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت دنیاوی طور پر کسی بھی استاد کے زیر نگی نہیں کیا تھا۔ وہ امی تھے کہ کسی سے انہوں نے باقاعدہ علم نہیں سیکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کوئی شک نکال دیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت اس کتاب کا جو ایڈریسی تھے، جو اس کتاب کے مخاطب تھے، وہ کفار بھی تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی نہ وہ فرشتہ کچھ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی بھی کچھ بھی پڑھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بنا لیتے، گھڑ لیتے۔ جیسی اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی اور نازل کی، ایز اٹ از یہ ہمارے پاس پہنچی۔ اور دنیاوی طور پہ بھی بہت ساری یونیورسٹیاں اور بہت سارے جو نان مسلم ہیں انہوں نے 50 سال اس بات کی تحقیق میں ضائع کیے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں کوئی فرق ڈھونڈ سکے۔ تو سوائے زیر زبر کی غلطی، جو طباعت کی غلطی جس کو کہا جاتا ہے کہ شاید کہیں وہ انہیں مل گئی، اس کے علاوہ وہ کوئی جملے کی کوئی جو الفاظ کی ترکیب ہے یا الفاظ کی ترتیب ہے یا آیتوں کی ترتیب ہے، وہ اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو کیا ہے یہ کتاب؟ بلا شک حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، یعنی جو بندے خدا سے ڈرتے ہیں، یہ ان کو راہ بتاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میاں ہمیں راہ دکھاؤ ان لوگوں کی جن پہ تو نے فضل فرمایا۔ پھر اس سے پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے خود ہی جواب دیا تھا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے فضل فرمایا، اور نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اب یہاں پہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھی بتا دیے کہ جن پہ فضل فرمایا، اور وہ لوگ بھی جن پہ ان کا غصہ ہوا۔ یہ پورا قرآن پاک جو ہے یہ انہی کی تفصیل سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا، اب کون سے لوگ ہیں جو اس کے کتاب پہ جو ہے کتاب کے حساب سے ڈرنے والے ہیں، یا ڈرنے والوں میں
کن کن لوگوں کو شمار کیا جائے گا؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ اب ٹھہریے، آپ ذرا دیکھیے، یؤمنون بالغیبی، بے دیکھی چیزیں، بے دیکھی چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے حصی طور پر جنہیں ہم چھو نہ سکیں، عقل ان کا ادراک نہ کر سکے، نہ آنکھ نے کبھی وہ چیز دیکھی ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی شبیہ، کوئی تصویر بنا سکے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت، دوزخ، ملائکہ، خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جو ہم مسلمان ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نبی کو نہیں دیکھا تو ہم نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تو ان ساری چیزوں پہ، یوم آخرت پہ، جنت دوزخ پہ، حساب کتاب کے دن پہ، ان ساری بے دیکھی چیزوں پہ یقین اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم ہیں ڈرنے والے، متقین ہیں پھر ہم۔ پھر اگلی صفت کیا بیان کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قائم رکھنے کا کہا ہے۔ قائم رکھنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے حقوق اور رعایت کے ساتھ وقت پہ ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے، تو اب وضو کیسا کرنا ہے؟ کامل وضو، کوئی کونی ہے نہ آپ کی گیلی رہ سوکھی رہ جائیں، کوئی آپ پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں پانی نہ ڈالنا بھول جائیں، سر کا مسا نہ کرنا بھول جائیں، یا مرد ہیں تو داڑھی نہ آپ کی خشک رہ جائے۔ یعنی نماز کو وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے اس کا قیام ہونا، پھر نماز کا وقت ہو، پھر آپ کے کپڑے پاک ہوں، وہ جگہ پاک ہو جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر آپ نے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کیا ہو، اور اگر قبلہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں معلوم نہیں کر سکتے تو اس کو معلوم کرنے کی انتہائی کوشش کی ہو۔ یہ ساری چیزیں نماز کے قائم، پھر اس میں جو نماز میں خشوع و خضوع ہے وہ اس کے قائم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اس کو مکمل اس طرح سے ادا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں، جس طرح ہمیں نبی کے ذریعے سکھایا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس کو اس میں سے ہم خرچ کریں۔ اب یہ دیکھیں، مومنین کی، یقین کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے نا روزی کہتے ہیں ایسے کھانے پینے کو یا رزق کو جو کھایا جاتا ہے، تو لیکن رزق میں صرف کھانا پینا، روزی روٹی شامل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختیار، ہمارا علم، ہمارے پاس کوئی بھی ایکسٹرا ایسی پاور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے تو اس کو آگے خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے مراد یہ کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی علم ہے تو وہ اس علم کے ذریعے دوسرے لوگوں کو، جائز علم ہو، میں میوزک کا علم نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی میوزک کسی نے سیکھا ہوا ہے تو وہ آگے اس کو پھیلائے، بلکہ کوئی جائز علم جو ہے وہ لوگوں کو اس تک پہنچائے۔ اسی طرح اگر کسی پاس رزق کی فراوانی ہے تو اپنے ارد گرد بھوکوں کو دیکھے۔ پھر جو ہمارا اختیار ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پہ اختیار ہے، جیسے گھر کے ملازموں پہ، چھوٹے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، ان پہ جس جس نوعیت کا اختیار ہے اس اختیار کو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استعمال کریں، تو پھر ہم کس میں شامل ہو جائیں گے؟ ڈرنے والوں میں، متقین میں۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بطور مسلمان جو ہے نا وہ ہمارا عقیدہ ساری کتابوں پر ہے۔ جو نازل ہوا تیری طرف یعنی نبی کی طرف کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا نبی سے پہلے یعنی توراۃ، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، ان ساری کتابوں پہ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم ایماندار کہلائیں گے۔ کسی ایک کتاب کا بھی اگر ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ پھر یوم آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ آخرت کو کیوں یقینی جاننا چاہیے؟ کیونکہ جو پہلے جو کفار تھے یا جو ہمارے سے پہلی امتیں تھیں، جو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا اس وقت جو عرب میں مشرک تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان سب کا صرف ایک ہی رونا تھا کہ ہم اس دنیا میں مر جائیں گے تو دوبارہ تو نہ ہم اٹھائے جائیں گے، نہ آج تک کوئی زندہ ہوا ہے تو نہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں، پھر تو ایمان میں ہی کمی رہے گی۔ تو وہ جو ایمان مفصل اور ایمان جو ہے وہ مجمل جو ہے وہ اس کو آپ پڑھیں یا اس کو آپ ترجمہ کبھی سوچیں کہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز پہ ایمان لائے، دوزخ پہ، جنت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، ملائکہ پہ، یہ ساری چیزوں پہ۔ تو جب تک آخرت کا ایمان اس کے اندر شامل نہ ہوگا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور یوں بھی آخرت کو یقینی جاننے سے ہی انسان کے جو اعمال ہیں ان کی درستگی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آخرت کو یقینی نہیں جانتے تو پھر دنیا میں ہم جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزاریں گے، کیونکہ پکڑ دھکڑ جہاں سے جتنا ملے لوٹ لو، کچھ کر لو، کسی کو دبا لو، کمزور کو سب مل کے ذلیل کر لو، کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے کون پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ تو آخرت چونکہ مسلمان کے پیش نظر رہتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آخرت ہے، اور آخرت کو جب تک وہ
اس کے لیے تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، تو وہ دنیا کے جو اعمال ہیں اس کے سارے وہ سنورنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خدائی کا وہی لوگ ہیں جو اپنے ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، یعنی کون لوگ ہیں یہ جو اوپر ساری خصلتیں جو بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو صفات بیان کی ہیں، اگر یہ صفات ہیں ہمارے اندر تو بس ہم ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ مراد کو پہنچنے والے سے مراد فلاح پانے والے، یعنی قیامت کے دن فلاح جو ہے نا وہ انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جن لوگوں نے وہ پچھلی جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن پاک شروع ہوتے ہی، جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں مراد کو وہی پہنچیں گے۔ اور جس دن یعنی جو قیامت کے دن جنت کے قریب کر دیا گیا اور دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، اصل فلاح جو ہے نا وہ اسی کو نصیب ہوئی۔ یہ تو دنیا میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے گول ڈیفائن کر رکھے ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہاں تک پہنچ کے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا کوئی گول ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ یہ مجھ کو حاصل کرنا ہے، اور پھر ہم وہاں تک پہنچ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے۔ بلا شبہ اگر وہ جائز گول ہیں، آپ کے جائز مقاصد ہیں، تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اصل مقصد اور اصل گول یا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ جس سے اللہ آخرت میں راضی ہو گیا تو فلاح اسی نے پائی، اور جس سے وہ راضی ہو گیا اسے جنت میں داخل کرے گا، جس سے وہ راضی ہو گیا اسے وہ دوزخ سے دور کر دے گا۔ تو ہمارے پیش نظر یا ہمارے ہر کام کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ کام کو کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ کام ہمیں جنت کی طرف لیڈ کر رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان کو، انذرتم کہ تو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، ولا یؤمنون لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو کفر جن کے لیے مقرر ہو چکا ہے، جیسے ابو جہل وغیرہ تھے، وہ پکے کافر تھے، مشرف با اسلام وہ نہیں ہوئے۔ مطلب اگر ایک گھر کا بندہ ایمان کی دولت بانٹ رہا ہے تو وہ اس سے بھی نہیں انہوں نے لی، بلکہ الٹا کیا ہوا تھا کہ وہ بغض، عناد اور ان کی مخالفت، ضد، ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے، اس کا کام مسلسل کہنا ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کیونکہ آپ بہت نرم دل تھے، اور پھر ظاہر ہے مکہ میں ارد گرد سارے آپ کے عزیز ترین رشتہ دار موجود تھے، اور جن کو آپ دیکھتے تھے کہ یہ آگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ کو یہ تسلی دی تھی کہ اب آپ ان کے بارے میں ان کو ڈرائیں اس قرآن پاک کے ذریعے یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمیعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب مہر اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کر دی، کوئی اس آیت کو پکڑے گی کہ اللہ نے مہر کر دی وہ کیسے ایمان لے آتے، ایسے نہیں مہر کر دی، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک دل سفید ہوتا ہے اور اس پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے معافی مانگ لی وہ کالا دھبا مٹ گیا، دل صاف ہو گیا، پھر کوئی اور گناہ کر لیا وہ کالا دھبا مٹ گیا، پھر کوئی اور گناہ کر لیا، توبہ کر لی، پھر وہ دھبا مٹ گیا۔ لیکن انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے آتا ہے تب اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اچھی بات اثر کرے گی ہی نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور کسی کے دل پہ اس نے مہر لگا دی اور اب اس کا کیا قصور کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اس نے خود نفاق اور مسلسل اسلام اور نبی کی دشمنی میں اپنے آپ کو اس سٹیج پہ پہنچا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، یعنی حق بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، کانوں پہ مہر کر دی یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کے نہیں سنتے، آنکھوں پہ پردہ یعنی راہ کو نہیں دیکھتے کہ کون سا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک جو ہے وہ اس کا جو کفار تھے ان کا بیان ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے رکوع میں آپ کو اگلا لیکچر آپ کو دوں گی، آپ سب اس کو یاد کیجئے، اور پھر جب ہفتے میں صرف 2 لیکچر آپ کو دیا کروں گی تو آپ اس کو یاد کیجئے، یاد کرنے کے بعد پھر مجھ سے فون پہ آپ ٹائم سیٹ کریں تو پھر میں آپ کا فردن سب کا سن لیا کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔